حضرت علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا تو آپ نے عرض کیا آقا کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ. سبحان اللہ. اے علی آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ اس جگہ پر میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چھوڑا. سبحان اللہ. اور ابواب ذکر بخاری اور مسلم کی حدیث ترمذی شریف کی حدیث سماعت فرمائے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا حضور سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو ابواب ذکر اما فرمانے لگی حضور سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ حضور کس سے محبت فرماتے تھے؟ اما جی نے فرمایا مردوں میں سے سب سے زیادہ حضور حضرت علی سے محبت فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور بعض ذکر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کے ساتھ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کا ذکر عبادت ہے. حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت توجہ کے ساتھ سنیں. حضور نے فرمایا میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ سید العرب آ رہا ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سردار نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اے عائشہ میں آدم کا سردار ہوں اور یہ جو علی ہے یہ عرب کا سردار ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے یہ جو حدیث ہے نا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی فضیلت میں یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا کافر اس کے قریب آ نہیں سکتا. سبحان اللہ. اب آپ نے حضور نے فرمایا حضور نے جن کے لیے شکایت کو سننا بھی گوارا نہ کیا آپ نے فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے میرے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال ہے سوائے اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ. اب آپ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کے لیے حضرت علی نے جن کے لیے قرآن میں کتنی 300 آیتیں نازل ہوئی. حضرت علی کے لیے قرآن مجید میں 300 آیتیں نازل ہوئی. اور حضور نے فرمایا کہ میرا جو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. اب یہ حدیثوں کا جو ذخیرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے کوئی واقعات نہیں کوئی جناب ادھر ادھر کی باتیں نہیں. حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ حضرت علی کی شان کہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کتنی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے ایک خادمہ آئی. انہوں نے دیکھا حضرت مولا علی ان کے گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنے رستے چل دیے واپس چلے گئے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر ہی تھے. آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا اور آپ سے فرمایا اے عائشہ یہ جو علی ہے نا سب مردوں میں سے مجھے سب سے پیارا. سبحان اللہ. سب مردوں میں سے مجھے سب سے پیارا ہے. اے عائشہ میری رضا کے لیے اس کا حق پہچانو اس کی عزت کرو. سبحان اللہ. یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں. اور اب اسی وقت حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علم و عمل کے بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں اور علم میں ایسے باکمال ہیں کہ جن کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دار الحکمہ. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو
آخرت کی فکر رکھنے والے تھے. توجہ کے ساتھ اب آپ اسی وقار قبر و آخرت کو یاد کرنے والے تھے. قبرستان جانا, فکر و آخرت میں رونا, ان کے لیے دعائیں کرنی, ہر وقت اباب اسی وقت آپ کو خوف رہتا تھا. اور میں آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں مردوں میں سے سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہوں, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس وجہ سے حضور کو سب سے زیادہ محبت ہی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے. اور اب واپسی بکار حضرت زرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں نے کئی بار حضرت مولا علی کو رات کے اندھیرے میں انتہائی خوف اور کیفیت میں بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا, اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑی ہوتی آپ نے اور ایسے بے چین ہوتے گویا کہ آپ کو کسی زہریلے سانپ نے نا آپ کو ڈس دیا ہے. آپ شدت سے روتے, بے اختیار اور پکارتے اے میرے رب, اے میرے رب. پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے والی ہے, میرے لیے بن سمجھ کر آئی ہے, دور ہو جا کسی اور کو دھوکا دے, میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دی ہیں, تیری عمر کم ہے جبکہ تیری مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہے. پھر حسرت سے کہتے آ صدقہ, ذات رات تھوڑا ہے, سفر بہت لمبا ہے اور رستہ وحشت سے بڑا. یہ حضرت علی کا ابابی بکر خوف فکر آخرت تھی, خوف خدا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا قبرستان گئے تو قبرستان میں جا کر آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو. پھر فرمایا قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ کی آواز سنی اپنے کانوں سے, اور اس کے بعد کہنے والے نے کہا اے امیر المؤمنین آپ خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا. قبر والے حضرت علی سے خبر پوچھ رہے ہیں ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا, اور حضرت علی فرما رہے ہیں امیر المؤمنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سن لو, فرمایا جو تمہارا مال ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا اور سب سے پہلے یہ مال تقسیم ہوتا ہے. جناب فٹافٹ کرو, وہ آج مجھے چیئرمین صاحب نے صبح کھڑے ہو کے ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ ایک قبر کو کھودا گیا 35 کلو کے بعد, اور قبر کو کھود کے نا باپ کا انگوٹھا لگایا گیا جناب اسٹام کے اوپر کہ یہ کچھ مرلے کا پلاٹ تھا کہ میں بعد میں کہہ سکوں اور میں نے میرے نام کا چلے سی. اللہ اکبر. دنیا سے جانے کے بعد جو مال ہے نا وہ تو مال لوگوں نے تقسیم کر لیا اور تیری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا. اب آپ اسی وقت وہ جو تمہاری غلام تھی نا جو یتیموں میں شامل ہو گئی تھی, انہوں نے اپنے لیے مضبوط اور پکے مکان بنا لیے ہیں اور تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں. اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. یہ سن کر قبر سے آواز آئی اے امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہمارے بال بکھر گئے, ہماری کھالیں جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بہہ کر ان رخساروں پر آ گئی, اور فرمانے لگے ہمارے نتھوں سے پیپ بہ رہا ہے, ہم نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہی ہمارا عمل ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے وہ ہمارا نقصان ہے. تو واپسی ہوگا. اس روایت سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے وہ نقصان نہیں ہوگا, اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ. سبحان اللہ. جو آپ نے مال اللہ کی رضا میں اللہ کے لیے
عوام زندگان جو آپ نے خرچ کر دینا ہے اس کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور عوام زندگان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے انشاءاللہ یہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہمارا جو تیسری جو بلڈنگ ہے اس کا افتتاح ہے، آپ سب کو خصوصی دعوت بھی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی ہمیں نہیں بلایا، سب کو دعوت ہے، اللہ کے گھر کا کام اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ تیسری جو بلڈنگ ہے اس کا انشاءاللہ ہم سنگ بنیاد رکھیں گے، پھر اس کے بعد باقاعدہ جناب سیڑھیاں لوہے کی سیڑھیاں اوپر چلے گی، جو ہمارا جو ہے نا جو پلان ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سیڑھیاں لوہے کی اوپر جائیں گی، اس کے بعد تقریباً 8 فٹ کے جو پردے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد جناب محترم اشتیاق صاحب، چیئرمین ادریس صاحب، حاجی نواز صاحب، گلزار گجر صاحب، ڈاکٹر یوسف صاحب، یہ سارے جو انتظامیہ میں یہ جناب حاجی انور صاحب، مشہور الہی صاحب، یہ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اوپر فریم بنا کے نا پھر ہم سولر لگوائیں گے انشاءاللہ۔ اوپر پورا جو نا سولر کا سیٹ اپ ہوگا اور الحمدللہ آنے والا جو وقت ہوگا ادھر نیچے انشاءاللہ اے سی بھی لگیں گے، ہمارا جو پورا جو بجلی کا سارا سسٹم ہے وہ سولر پہ چلے گا۔ تو یہ ہم نے اللہ